السلام علیکم سر. سر اجازت ہو تو پریڈ کی کاروائی شروع کریں. السلام علیکم سر.
الرحيم هو الله الذي المصور له الأسماء والأرض وهو each year with great zeal and enthusiasm, as this day recognizes the hard and staff, despite facing many challenges ranging from our efficient working in Balochistan, wherein under the able leadership of Chief Collector Muhammad Sadiq, the collectors and all the rank and by facilitating legal trade and adopting a zero tolerance policy towards smuggler enforcement, Quetta Dr. Farid to please present his welcome note and address the gathering. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، میں آج کسٹمز ڈے 2022 کے سلسلے میں منعقدہ اس پروقار تقریب میں موجود تمام مہمانان گرامی کو چیف کلیکٹر کسٹمز جناب محمد صادق صاحب، کلیکٹر گوادر جناب چودھری محمد جاوید صاحب، کلیکٹر اپریزمنٹ جناب راشد حبیب خان صاحب اور کلیکٹریٹ آف انفورسمنٹ کوئٹہ کے افسران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں شامل ہو کر اس کی وقار میں اضافہ کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر سال دنیا بھر کے تمام ممالک میں 26 جنوری کو انٹرنیشنل کسٹم ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی تجارت میں کسٹمز کی اہمیت اور بندرگاہوں اور ملکی سرحدوں سے تجارتی سامان کی تیز ترین کلیئرنس اور ترسیل میں کسٹمز افسران کی غیر معمولی کردار کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور اس بات کی تجدید کرنی ہوتی ہے کہ کسٹمز ملک کے معاشی سرحدوں کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے، اور یہ کہ ملک کی معاشی ترقی میں تاجر برادری اور کسٹمز برابر کے شریک ہوتے ہیں. آج یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کسٹمز بلوچستان میں قانونی تجارت کے فروغ اور غیر قانونی تجارت کی حوصلہ شکنی میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی تاجر برادری انتہائی نامساعد معاشی حالات اور دیگر مشکلات کے باوجود ملک کی معاشی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں بلوچستان کی تاجر برادری نے تجارت کی مد میں 60 بلین روپے سے زیادہ کا ٹیکس جمع کیا ہے. بلوچستان کسٹمز کی مسلسل محنت اور بلوچستان کے تاجروں اور تجارتی تنظیموں کے تعاون کے نتیجے میں پچھلے 7 سالوں میں کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی وصولی تقریباً 5 سے 6 گنا بڑھ گئی ہے، جس کی مثال کہیں نہیں ملی. جس طرح تاجر برادری مشکل حالات کے باوجود ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اسی طرح پاکستان کسٹمز انتہائی کم ترین وسائل، ناکافی افرادی قوت اور غیر یقینی سیکیورٹی حالات کے باوجود ایک طرف قانونی تجارت اور تاجروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں سرگرم ہے. پچھلے 1 سال میں انفورسمنٹ کلیکٹریٹس نے تقریباً 20 ارب مالیت سے زیادہ کی اشیاء کی اسمگلنگ کو ناکام بنایا اور سینکڑوں ٹن مضر صحت اشیاء کو بھی پکڑا، جن میں چھالیہ، پان پراگ، چرس، افیم اور سگریٹ بھی شامل ہیں. اسمگلنگ کے خلاف اس جہاد میں بلوچستان کسٹمز نے اپنے کئی افسران اور جوانوں کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، جن کو آج کے دن یاد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے.
2 سال پہلے ہمارے ایک ڈپٹی کلیکٹر عبدالقدوس صاحب کو اسمگلروں کے خلاف ایک آپریشن سے واپس آتے ہوئے رات کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح 3-4 سال پہلے ہمارے 3 سپاہیوں شعیب مغل، نثار احمد اور علی اکبر کو اینٹی اسمگلنگ آپریشن کے دوران ٹیررسٹوں نے رات کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ پاکستان کسٹمز ان تمام شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور ان کے لواحقین اور فیملیز کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ان بہادر سپاہیوں کی قربانی کے پیش نظر چیف کلیکٹر بلوچستان جناب محمد صادق صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ایک چیک پوسٹ ان شہداء کے نام سے منسوب کیا جائے گا، تاکہ ان بہادر شہداء کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے جلد ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کی تاجر برادری ملک کی ترقی میں اپنا کردار مزید بہتر کرے گی، اور پاکستان کسٹمز بلوچستان میں تجارت کے فروغ اور تجارتی سامان کی بلا تعطل اور تیز ترین کلیئرنس کو یقینی بنائے گی، اور تاجروں کے لیے سامان کی کلیئرنس میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام آنے والے مہمانوں کی شرکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشمول ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے افسران، ڈائریکٹر ویلیویشن عزود المہدی صاحب، کلیکٹریٹ آف ایڈجوڈیکیشن اور ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزٹ کے تمام افسران، اور خصوصی طور پہ کوئٹہ چیمبر کے صدر جناب دشتی صاحب اور ان کے رفقا، چمن چیمبر کے پریزیڈنٹ اور ممبران صاحبان، ایجنٹ ایسوسی ایشن کے صدر درانی صاحب اور دیگر تمام شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوکل اور نیشنل میڈیا اور پریس کے معزز مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا جو قیمتی وقت نکال کر ہمارے تقریب کو کوریج دے رہے ہیں۔ میں کسٹم انفورسمنٹ اور اپریزمنٹ کے تمام افسران اور سٹاف، خصوصی طور پہ انسپکٹر احد درانی صاحب کو بہت داد دیتا ہوں، جن کے کئی دنوں کی مسلسل محنت اور کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ پروقار تقریب ممکن ہوئی۔ سٹاف کے ان تمام ہیروز کو مبارکباد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ Sir, thank you so much for your kind words. The World Customs Organization is dedicating this year to scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. Owing to the global village concept, we are left with no option but to automate from one customs to VBOC, creating almost a paperless digitized system. And now, with Pakistan single window, معزز مہمانان گرامی، میرے 2022 میں آپ کی آمد کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا فنکشن ہے۔ ہم اس عالمی دن کو بلوچستان میں کوئٹہ میں منا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کسٹم ٹریڈر اور ہمارے دیگر سٹیک ہولڈر بشمول معزز اراکین میڈیا جو ہیں ان کے کہ جو ترقی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے، پاکستان ایک WCO کا، ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن کا ایک معزز اور پرانا رکن ہونے کے ناطے ان ڈیولپمنٹس کو پاکستان اپنا رہا ہے۔ ہمارے وسائل محدود ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت کے ایشوز ہیں، ہماری تجارت کے گوناگون مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سرکار پاکستان کی طرف سے اور
تاجر برادری کی طرف سے اس طرح پہ گامزن ہے کہ ہم اپنے اپنے سسٹم میں امپرومنٹ لائیں، اپنے اپنے سسٹمز میں ترقی جو ہے وہ مزید کریں. تو اس سلسلے میں ایک کڑی اس کی ہے ڈیجیٹلائزیشن. ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے کہ ہم جہاں پہ بہت زیادہ مینول پروسیسز ہوتے تھے اور اب بھی ہیں، ان کو بتدریج کم کریں تاکہ سسٹمز ایفیشینٹ ہوں، تاجر برادری کو اس کا فائدہ ہو، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، اور جو ایک دوسرے سے شکایات ہوتی ہیں، کسی افسر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا یا اس کا امکان ہے، تو وہ اختیارات کے تجاوز کو منیمائز کیا جائے اور الٹیمیٹلی اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو مقصد یہ ہے، یہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے اس کو ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے ہم کمپیوٹرائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کا سہارا لیتے ہیں. اور جو تاجر برادری یہاں جمع ہے، نمائندگان، خصوصی طور پہ میں ذکر کروں گا پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کوئٹہ، وہ اس وقت صرف کوئٹہ چیمبر کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ گوادر کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے دفتر میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت چمن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس طرح یعنی وہ ایک پورے بلوچستان کو ماشاءاللہ تاجر برادری کو وہ ان کے نمائندہ کے طور پہ موجود ہیں. اور میں ان کا خاص طور پہ اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آل دا وے انہوں نے کراچی سے کل جو ہے سفر کیا اور رات کو یہاں پہ پہنچے کوئٹہ. بہت بہت شکریہ جناب. اسی طرح دوسرے حاجی فوجان صاحب بیٹھے ہیں، طالب جان صاحب بیٹھے ہیں، دورانی صاحب سے ہماری اکثر بحث ہوتی ہے، گرما گرم بحث ہوتی ہے. یہ زبان کے جتنے تیز ہیں، دل کے اتنے فراغ دل بھی ہیں. انہوں نے تاجر برادری کے حقوق کے لیے ہمارے دفتر میں ہر وقت یہ موجود ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے افسران کی طرف سے آپ تمام معزز اراکین کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، کسی وقت بھی آپ تشریف لائیں، ٹیلی فون کریں، آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا، اس سلسلے میں آپ کی ایک بلوچستان کسٹم جو ہے یہ انشاءاللہ تاجر برادری کی آواز ہوگی، اور اس کا ادراک آپ لوگوں نے، کچھ دوست احباب جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اس کا ادراک ان کو الحمدللہ بخوبی ہے. ہماری کنسائنمنٹ یہاں سے کلیئر ہوتی ہے، کوئی تربت سے کلیئر ہوئی ہے، کوئی چمن سے کلیئر ہوئی ہے. کسی موقع پہ جا کے اس کو ناجائز طور پہ ڈیلے کے سلسلے میں اس کو تنگ کیا، یہ کاغذ جو ہے نا اس میں یہ فوٹو کاپی ہے، اس پہ فوٹو کاپی پہ آپ کے سائن نہیں پڑے جا رہے، اس پہ بعض اوقات 2-3 دن لگ جاتے تھے اور کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو ان لوگوں، آپ لوگوں کے تعاون سے ہیں، چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک ٹیلی فون کال کی کلیکٹر کو لاہور میں کہ یہ کنسائنمنٹ لا فلی کلیئر ہوئی ہے. اب وہ بندہ جو یہاں پہ 2 کروڑ روپے ٹیکس دے کے کنسائنمنٹ لے کے جا رہا ہے، آپ نے کس حیثیت میں اس کو روکا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم اس نے اسی وقت چھوڑا اور جو ہے نا معذرت بھی کی کہ ان کے لوگوں سے غلطی ہوئی. تو یہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جو انفورسمنٹ ہے ہماری، وہ جو تاجر ٹیکس دے رہا ہے اس کی مدد کے لیے ہے نا، کہ آپ ٹیکس دے کے ایک چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی اگر کوئی لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے، وہ جو لا کو وائلیٹ کر کے ٹیکس چرا کے وہ مارکیٹ میں، ظاہر ہے جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آدمی مارکیٹ میں نہیں کمپیٹ کر سکتا. تو اس لیے آپ ہمارے لیے بسد احترام ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے یہ لیگل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ارب سے 65 ارب کا تو ریونیو ہے. ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ بھی یعنی کوئی 12-15 گنا جو ہے الحمدللہ 3-4 سالوں میں بڑھا ہے. یہ اس میں آپ کا تعاون ہے اور آپ کی کوششیں ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اسی طرح ابھی کلیکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا ہمارے
کچھ شہداء کا، یہ صرف کسٹم کے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے ہیں، یہ اس ملک کے شہداء ہیں. ان کی فیملیز کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں، ان کی فیملیز کو آپ نہیں بھول سکتے. ہم ایک ہی ہیں، دو مختلف فنکشنز ہمارے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ نے یہ مختلف ایجنسیز کو رول دی ہیں. اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کا جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے، اس پہ بھی CBR FBR جو ہے نا کوشاں ہے کیا کہ جو کسٹم اسٹیشنز ہیں زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، مقامی لوگوں کو روزگار ملے. اور اس کے علاوہ جو لیگل ٹریڈ جو ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ ہوا کہ چیئرمین FBR وہ چمن پہ بھی گئے ہیں اور 250 پہ بھی گئے ہیں. اور نہ صرف گئے ہیں بلکہ یہ وہ دوبارہ بات ان کا ذکر آئے گا دشتی صاحب کا کہ ایک طوفان گرد و باران تھا، اس میں وہ پہنچے ہیں وہاں پہ. کس لیے؟ کہ وہ آپ لوگوں کو سہولیات دینا چاہتے ہیں. ان کی ٹیم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ کی تجاویز کو کہ آپ اس کی امپرومنٹ کے لیے، ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، سسٹم کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ کی تجاویز جو آئیں گی ہم ان کو ویلکم کریں گے. اللہ حافظ. اللہ ہمارا حامی ناصر. Now move on to the distribution of souvenirs and merit certificates among officers, officials and members of the Sir Rashid, Sir Fareed Ahmad, Sir Khyal Mohammad, Mr. Mohammed, Mr. Hayatullah, Mr. Hassan Butt, Mr. Haji Faujan, Haji Mr. Daru Khan, Malik Kalimullah Wagan, myself, Mr. Abdul Ahad Durani, Inspector CHO Customs Enforcement Quetta, Mr. Arbab Zahid Ali, Inspector, Mr. Shabir Ahmad, Intelligence Officer, Quetta, Muhammad Junaid Maqsood, UDC,
Mr. Abdul Salam.